अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हबीबी रिएक्शंस। अरे भाई बेसिकली आज हम बात करेंगे एक यूट्यूबर भाई है हमारा, इसका नाम है पड़क। तो बेसिकली वो थे तो नॉन मुस्लिम, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट इस्लाम कबूल किया। उनकी जिंदगी में इस्लाम कैसे आया, उनको इस्लाम ने कैसे अट्रैक्ट किया, इससे हमें भी इस चीज का पता चलेगा हमें क्या खामियां हैं कि लोग इस्लाम हमें देखकर क्यों नहीं कबूल कर रहे, या हमारे अंदर ऐसा क्या फॉल्ट रह गया है। वो इसी बारे में उन्होंने ना बड़ी प्यारी बातें कही हैं। तो मेरा ख्याल था क्यों नहीं कि एक वीडियो के नेक्स्ट बात करें और क्या ख्याल होना चाहिए। तो लेट्स गो फॉरवर्ड वीडियो। बनना है आपको, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उसको अच्छे से देखना है। हमारे मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है बचपन से, एंड मैं समझता हूँ कि ये तालीमात की वजह से आज मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने इस्लाम कबूल किया। यही एक रीजन था कि हमें बचपन से इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया है। एंड मैं इस्लाम से रिलेट इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज बचपन से मेरे डैडी को मैंने ज़कात देते हुए देखा है, गरीबों का भला करते हुए देखा है, बचपन से देखा है, आज तक देखा है। अगर वो किसी भी इंसान को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। एंड ये चीज ना इस्लाम सिखाता है, राइट। एंड यही इस्लाम कहता है और यही इस्लाम में बताया जाता है। तो इस चीज से मैं और ज्यादा रिलेट हुआ इस्लाम से। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरे डैडी जो है सरदार हैं, दिखते सरदार हैं, तो आप हिंदू सिख कैसे? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, घर पे कोई भी मतलब सबको मानते हैं। तो हमारे घर पे ऐसा था कि हम सब जगह जाते थे, ठीक है, हर जगह, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब जगह जाते थे। जैसे कि मैंने बताया, इंसानियत की सेवा यही बचपन से सिखाया गया है। एक और चीज बोलना चाहता हूँ स्पेशली मेरे मॉम डैड के लिए, बिकॉज उनकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी जो तरबियत है, जो उन्होंने अपने बच्चों को दी है, जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करना जो सिखाया है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना। और कुरान भी सेम चीज बोलता है कि हमें हर एक मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी भी मजहब के बारे में और किसी भी खुदा के बारे में कोई तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाए। और कुरान में भी सेम लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, आप किसी के माबूद की तौहीन ना करो। अगर आप उसके माबूद की, उसके खुदा की तौहीन करोगे तो वो इंसान आपके खुदा की भी तौहीन करेगा, राइट। तो आपको उस मजलिस में भी बैठना नहीं है जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हो, क्योंकि अगर आप वहां पे बैठ के चुप करके बैठोगे भी, देन ऑल्सो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। सो जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इस्लाम। इस्लाम के बारे में मुझे कैसे पता चला? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया, क्योंकि इस्लामिक वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते थे कंपेयर टू अदर वीडियोस, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो मूवीज के रिएक्शन हो। बट इस्लामिक वीडियोस, एस्तरुल गाजी बहुत चल रहा था उस टाइम पे, भाई साहब मेरे को अभी याद आया, एस्तरुल गाजी भाई, हमने एस्तरुल गाजी पे भाई मेरे भाई बहन ने मिलके इतने रिएक्शन दिए, और भाई 1-1 लाख। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला हरमन कौन सा वीडियो था? ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन। हाँ, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन पहला वीडियो हुआ था जो वायरल हुआ था, 1 लाख व्यूज आए थे उस पे। बस हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए थे एस्तरुल गाजी पे। भाई एस्तरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई भाई, 360 डिग्री। इस्लाम को पता है क्या समझता था मैं? अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है, राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। सबकी थिंकिंग यही है, आप समझ रहे हो? क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं असली मुसलमान कैसा होता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनको का जो फर्ज है, जो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि आपको जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाना है सही तरीके से, उनसे प्यार से पेश आना है, उनसे अच्छे से पेश आना है, सो दैट सामने वाला आपको देख के खुश हो, आपके दीन को स्टडी करे कि भाई बंदे में क्या है ऐसा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इतना प्यारा कैसे है, इतना हम्बल कैसे है, इतना हेल्पफुल कैसे है। नहीं, आज के बंदे गालियां देंगे, दारुएं पीएंगे, सिगरेट पिएंगे, हैं, फिर उसके बाद धोखा देंगे, चीट करेंगे, गर्ल्स को, बॉयज को, सारी चीजें करेंगे, अपनी बीवी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सारे गलत काम, सारे गलत काम। आप सोचो अगर आप ऐसी चीज करोगे तो अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? कौन
صحیح سمجھے گا آپ کے دین کو؟ میں نے کیسے صحیح سمجھا؟ کیونکہ میں پڑھا، میں یوٹیوب پہ آیا، میں نے پیسے کی لالچ میں ویڈیو بنایا، تب جا کے مجھے اسلام کا پتہ چلا نا. بٹ آپ صحیح سے کر سکتے تھے نا، اپنی سوسائٹی میں آپ اس چیز کی اویئرنیس کر سکتے ہو. اگر آپ اچھے سے رہو گے تبھی تو آپ کے دین کو کوئی اچھے سے سمجھے گا. یار یہ چیز نا میرے کو بہت ہرٹ کرتی ہے دل میں، سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اتنا پیارا ہمارا دین ہے اور بدنام کر کے رکھا ہے لوگوں نے، اور وہ بھی ہمارے لوگوں نے. یہ بہت بڑی غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو اپنے دین کا ریپریزنٹیٹو بننا پڑے گا. اگر مجھ سے آج کی ڈیٹ میں کوئی بات کرتا ہے نا تو مجھے لاسٹ میں یہ بولے گا کہ پرم بھائی آپ بہت ہمبل ہو، آپ بہت ہیلپ فل ہو، آپ بہت اچھے ہو. کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. پھر وہ پوچھے گا بھائی what religion you belongs to? I will say I am Muslim. میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدموں پہ چلتا ہوں، تب جا کے میں ایسا انسان ہوں. سامنے والا بھائی بولے گا کہ مجھے بھی کرنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی جاننا ہے. ایٹ لیسٹ جانے تو صحیح. سامنے والا جانے گا تو اس کا ایٹ لیسٹ مائنڈ تو چینج ہوگا کہ بھائی اسلام صحیح ہے، اسلام خراب نہیں ہے، لوگ خراب. تو اس سے دنیا کو چھوڑ کے نا آپ چینج ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں نے سیکھا یوٹیوب سے. یوٹیوب کا میں بہت بہت تھینک یو بولتا ہوں. اور میں نے محمد سب کے لیے جو یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہو، محمد سب کے لیے، شید مفتاحی صاحب کی جو یہ سیریز ہے، یہ سیریز کی وجہ سے مجھے اسلام کا بہت کچھ پتا چلا. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتا چلا، صحابہ کے بارے میں پتا چلا، ساری جنگوں کے بارے میں پتا چلا. مطلب کس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا بتاؤ؟ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں اس سیریز سے مجھے پتا چلا. جب میں نے پیسوں کے لیے، ویوز کے لیے بنائی تھی، اور میں اس چیز کو سچ بول رہا ہوں سینہ ٹھوک کے، پتہ نہیں یہ ٹھوک کے پتہ نہیں کیوں بولتا ہوں. میں لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا آئی ایم ویری ویری سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بٹ ہاں آ جاتا ہے، پنجابی ہونا کیا کروں. یہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی 2021 سٹارٹنگ میں، اینڈ یہ سیریز ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کے بعد سٹارٹ کیا قرآن کلاس اردو ٹرانسلیشن. ہم نے سوچا اور آڈینس کو گریب کرتے ہیں، رائٹ، اور آڈینس آئے گی، اور انگیجمنٹ ہوگی، ویوز آئیں گے، اور زیادہ واچ ٹائم آئے گا، رائٹ. تو اس کے لیے ہم نے قرآن اردو ٹرانسلیشن سٹارٹ کیا. ختم. پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہو آپ، ختم. مطلب بندہ قرآن سنے اور اس کو ہدایت نہ ملے. مطلب ادھر دل میں نا بہت اچھا لگنا سٹارٹ ہو گیا اسلام. اگر میں کسی مسلمان کو دیکھتا تھا نا، مطلب یہ چینج ہونے کے بعد، مطلب میرے کو پتہ لگنے کے بعد، تو میرا جو دیکھنے کا نظریہ تھا نا مسلمان کو، وہ بہت پیارا ہو گیا. پتہ ہے، مطلب اتنے پیار سے دیکھتا تھا نا میں، مطلب دل خوش ہوتا تھا اس کو مل کے. کسی بھی مسلمان، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے. کوئی بھی مسلمان آئے نا تو میری اس کو عزت کرنے کو میرے کو دل سے ہوتا تھا کہ میں اس کی عزت کروں، رائٹ. کیونکہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے بھائی، کیا کیا لکھا ہے، آپ سمجھ رہے ہو. 1 سال میں قرآن کمپلیٹ کیا ہم نے، رمضان تک. 2021 سے لے کے 2022 کے رمضان میں نے اسلام قبول کیا تھا اکیلے. یس، میں نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے، آج میرا برتھ ڈے ہے، اینڈ میں نے آج سے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. اینڈ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم نے گھر چینج کیا تھا اس دن نہیں، اس کے 1-2 دن بعد میرے اسلام قبول کرنے کے بعد. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تبھی میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. عبد الشکور بھائی اگر وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے بہت ہیلپ کرا. انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ تجھے بولنا ہے، یہ ایسے رکوع ہوتا ہے، ایسے سجدہ ہوتا ہے، ثنا کیسے پڑھی جاتی ہے. ثنا یاد کی میں نے. بھائی میرے کو نہیں ہو رہا تھا یاد، میں ٹائم لگتا ہے یار، بٹ ہو گیا مجھے یاد. میں سب یاد آتا ہے، ابھی مجھے سب آتا ہے، اینڈ میں بہت اچھے سے نماز پڑھ سکتا ہوں. اینڈ الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے. 1 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ سوچو، جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، بھائی میری سکسیس نا ایسے راکٹ جیسے گئی ہے جب سے میں نماز پڑھنی اسٹارٹ کی ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو سکسیس ملے گی. یہ وہ دیکھو یار، وہ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نمبر بنانے اپنے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، رائٹ. اور اگر آپ نمبر نہیں بناؤ گے، 0 مینڈیٹری سبجیکٹ ہی آپ کا اگر پورا نہیں ہے تو
کیا ہی ہونا ہے آپ کا. رائٹ, تھرڈ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. when I accepted اسلام. اسلام میں نے کب قبول کیا؟ میں نے اسلام قبول کیا تھا 2022 کے رمضان میں. آئے ہائے ہائے ماشاء اللہ, 1 سال پہلے, ٹھیک 1 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا, شہادت دی تھی. آئے ہائے ہائے, میں ابھی بھی وہ چیز مجھے یاد ہے اینڈ میں بہت خوش تھا اس دن. میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا, کسی سے بھی نہیں, کسی کو نہیں بولا, سچ کہہ رہا ہوں. نو ون, میرے اور اللہ کے بیچ میں تھا وہ. جو تھا میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں, اور کوئی بھی اس میں ملوث نہیں تھا. مطلب آپ سمجھو, میں نیچے بیٹھ کے میرے اللہ کے لیے میں نے شہادت دی, میرے اللہ کو میں نے مانا, ٹھیک ہے, رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری پیغمبر مانا. اینڈ جان دو یار, میں ایموشنل ہو جاؤں گا ابھی بہت زیادہ. اٹ واز الگ فیلنگ تھی یار, بہت بہت الگ فیلنگ تھی وہ, میں بتا نہیں سکتا ہوں. ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے کہ جب سے میں نے نماز پڑھنی سٹارٹ کی ہے, جیسے ہی میں نے رمضان میں اسلام قبول کیا تھا تب سے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں آج تک الحمدللہ. 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں. ہاں, میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں, میں گھر پہ پڑھتا ہوں. یہ میری ایک خامی ہے, میں بھی ایک صحیح پرفیکٹ انسان نہیں ہوں, بٹ میرے کام کی وجہ سے مجھے گھر میں پڑھنی پڑتی ہے, بٹ میں پڑھتا ضرور ہوں. اینڈ میں اس چیز کو کبھی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا, بیکاز اگر آپ مسلم ہو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کائے کے مسلم. تو 1 سال ہو گیا مجھے اسلام قبول کیے. اینڈ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے نا, مطلب آپ کو پتا ہے بندہ نا بہت ایموشنل ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں لے کے, اللہ کو لے کے اسپیشلی. ابھی لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے حدیث قدسی بتایا تھا دیٹ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, میں تم سے پیار کرتا ہوں, تم بھی مجھ سے پیار کرو. مطلب یہ چیز جب میں نے فرسٹ ٹائم سنی تھا میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا, سچ کہہ رہا ہوں. مطلب یار اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے, یہ دھرتی تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے جیسی کتنی ساری گیلیکسیز ہیں, کتنی ساری. اگر آپ سائنس پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ وہ سارے جہان کا مالک ہے. اور اللہ تعالی ہم ایسے انسانوں سے بول رہا ہے جو انسان اللہ کو بھول گیا ہے, اس کو بول رہا ہے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں, تم بھی مجھ سے پیار کرو.